السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سر ابھی تک نہیں آئے؟ جب آ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ابھی تک نہیں گئے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پہلے تو کچھ سوالات کے جواب دے دیں، اس کے بعد ہم اور باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ حسیر کس کو کہتے ہیں؟ حسیرا، للکافرین حسیرا، جی گیر رکھا ہے، ٹھیک ہے، گیرنا، قید خانہ۔ عجولہ، اچھا نہیں ہے، ٹھیک۔ فمحونا، محونا مٹا دینا، بے نور کر دینا۔ سنین، برسوں کو کہتے ہیں، سالوں کو کہتے ہیں، اسی سے برسی ہے۔ کل شیء منصوب کیوں ہے؟ ہاں ٹھیک، شاباش۔ ما ازمرا عاملہ علی شریطۃ التفسیر، اجاز کہتے ہیں۔ دعاءہ بالخیر، یہ منصوب کیوں ہے؟ منصور بنزع الخافض، لکھا ہوا تو نہیں ہے اب تک؟ اچھا، عنق کس کو کہتے ہیں؟ گردن کو۔ اور طائر، پرندہ، پرندہ گردن، اس کا مطلب کیا ہے؟ قسمت انسان کے ساتھ چمیڑ دی گئی ہے، چمٹ گئی ہے، اس کے ساتھ لازم کر دی گئی ہے، اس کی تقدیر اس سے جدا نہیں ہو سکتی، اور وہ تقدیر سے جدا نہیں ہو سکتا۔ کتاب پڑھو، اقرا کتابک، یہ کتاب کون سی ہے؟ اعمال نامہ۔ وازرتن کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ پچھلی آیت میں جو آخری آیت پڑھی تھی، ہم نے 3 بنیادی اصول ذکر فرمائے تھے، وہ اصول کون سے ہیں جو آپ سمجھیں؟ 3 اصول، جی آخری آیت میں نے بتایا تھا 3 اصول مستنبط ہو رہے ہیں۔ نہیں، بالترتیب، سوال یہ بنے گا بالترتیب آیت سے حاصل ہونے والے اصول کو سپرد کرداس کریں، ٹھیک ہے؟ سوال ہے یہ، امتحان کا سمجھ لو۔ اس آیت سے حاصل ہونے والے یا نکلنے والے 3 اصول سپرد کرتاس کریں، تو آپ نے کیسے کرنے ہیں تو ابھی بتانے ہیں۔ بالترتیب، بالترتیب۔ پہلا یہ ہے کہ انسان کی نیکی اور برائی، نیکی اور برائی اس کے اپنے لیے ہے، اس کا مفاد اس کے ساتھ ہے یا اس کا وبال اس کے ساتھ ہے۔ اس کی نیکی سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کے گناہ سے کسی اور کا نقصان نہیں، اس کی اپنی ذات کا ہے۔ اس کی نفی، اس کے نیک اور برے ہونے کا جو اصل مرکز ہے اس کی اپنی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے نیک یا برے ہونے کا کوئی نفع اور نقصان نہیں ہے۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ ہر انسان کا وبال اس کے اپنے اوپر ہے، الا یہ کہ اس کی اس بری تربیت سے یا بری فکر سے کوئی اور بھی
متاثر ہوا ہو اور اس نے متاثر کیا ہو. اور اس طرح تیسرا اصل کیا تھا؟ تیسرا اصل حجت پوری کرنے کے بعد اللہ سزا دیتا ہے. حجت پوری کرنے کے بعد اللہ سزا دیتا ہے. جب حجت ہی پوری نہ ہو تو اللہ تعالیٰ انتقام نہیں لیتا. حجت کو پورے کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ انبیاء، اس کے بعد کتب، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فطرتی اس کی سوچ سمجھ اس کے اندر رکھی ہے، خیر اور شر کی صلاحیت دی اللہ نے اس کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نظام کے اندر بھی انسان کے اندر انقلاب کا ایک مرکزی نقطہ رکھا ہے، اور ساتھ میں پھر علماء کی ذمہ داری بھی ہے. اب اگلی آیت، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ، یہ بھی ایک اصل ہی ہے، اصولی ہے، ظاہر ہے بہت ساری آیات میں اصولی ذکر ہوں گے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب ہم ارادہ کرتے ہیں انوہلی کا قریتن کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو، امرنا ہم حکم جاری کرتے ہیں، مترفیہا اس کے خوشحال لوگوں کو، ہم حکم جاری کرتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو. کیا ہم آزادی دے دیتے ہیں؟ امر جاری کرنے کا مطلب ہم ان کی لگام کو کھول دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا نا، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ڈھیل دیتے ہیں تاکہ گناہ کے اندر بڑھ جائیں، یعنی ان کی گرفت نہیں کرتے، چوٹ نہیں لگاتے ان کو، وہ موج مستیوں میں ہوتے ہیں. ففسقوا فیہا، ہماری اس ڈھیل کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، اس بستی میں وہ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، وہ فسق و فجور کرتے ہیں. وہ خوشحال لوگ، ہم حکم دیتے ہیں مترفیہا اس کے خوشحال لوگوں کو، یعنی مالدار، بڑے طبقے، بڑے عہدے والے، منصب والے. ہاں بستی کی طرف لوٹ رہی ہے، قریہ کی طرف. ففسقوا فیہا، تو اس بستی میں وہ نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر اس بستی میں وہ نافرمانیاں کرتے ہیں. کون نافرمانی کرتے ہیں؟ وہ مترف، وہ خوشحال لوگ. پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں آپ کو کہ کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا، لیکن کچھ لوگ اپنے ایمان یا اپنے کفر کو کسی کے ساتھ مشروط کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب اسے پتہ چل جائے فلاں کا ایمان اور فلاں کا کفر میرے ساتھ مشروط ہے، تو پھر اگر وہ ایمان نہیں لائے گا تو پھر وہ بھی اس کا وبال اٹھائے گا. تو یہاں پر وہی ہے، خوشحال لوگوں کا ذکر کیا اللہ نے. عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں کمزور طبقہ انہی کو کیا کر رہا ہوتا ہے، فالو کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں. پھر فحق علیہ القول، تو ثابت ہو جاتی ہے اس بستی پر القول، اللہ کی عذاب والی بات. فحق کا بنا ثابت ہو جاتی ہے، اس کمرے سے لے لیں آپ، یہ سامنے والا کمرہ نا، اس میں فحق کا، تو بس ثابت ہو جاتی ہے علیہا اس پر، کس پر، ہاضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، بستی کی طرف. اس بستی پر القول، بات، کون سی بات، عذاب والی. امرنا مترفیہ، پیچھے جو ذکر ہوا کہ انہلی کا قریہ، یہ والی بات. جب اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو جاتی ہے، فدمرناہا تدمیرا، تو ہم اسے تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. تدمیرن، برباد کرنا، تاکید ہے، ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تدمیر کو
जो नाव के उसूल में क्या कहेंगे, मफूल मुतलक। मफूल मुतलक के 3 मकासिद होते हैं ना, कौन से हैं? लिताकीदी वलिन्नौई वलिलमर्रा, कभी ताकीद के लिए आता है, कभी नौइयत को बयान करने के लिए, कभी तादाद को बयान करने के लिए। यहां किस लिए? तदमीरन ताकीद के लिए आया है। इससे पता चला जब अल्लाह की खुलम खुला नाफरमानी होती है, उसूल, जब छोटे लोग बड़े को देखकर बुराई करते हैं तो बड़ों की बुराई की वजह से छोटों के अंदर जुर्रत पैदा होती है, और फिर जब ये जुर्रत पैदा होती है, खुलम खुला गुनाह शुरू हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला की वो अजाब वाली बात मुसल्लम हो जाती है, साबित हो जाती है, हुज्जत पूरी हो जाती है, तो अल्लाह उस बस्ती पर अजाब भेज देता है। ये उसूल सामने आया कि कमजोर तबका मजबूत तबके को अपनी अच्छाइयों में या बुराइयों में सामने रखता है, जिसकी एक मैंने बड़ी मिसाल दी थी। कौन सी दी थी? फतेह मक्का की। इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। क्यों? कुरैश जो थे ना, पावरफुल थे ना, तो उन्होंने कहा अगर मक्का फतेह हो गया, ये सारे मुसलमान हो गए, तो इसका मतलब सच्चा ये दीन है, तो सारे मुसलमान हो जाएंगे। जी जी। उस वक्त अरब के कबाइल में पावरफुल कुरैशी थे, तो पता यह चला कि मजबूत तबके को कमजोर तबका हमेशा सामने रखता है। फिर अल्लाह ताला ये आजादी किसको देता है? कमजोर को नहीं, मजबूत तबके को देता है, करो जो कर सकते हो। फिर वो मैंने अभी आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है इन्नमा नुमली लहुम लियज़्दादू इस्मा, हम गुनाह में मोहलत देते हैं, करो जितनी करनी है गुनाह। फिर अल्लाह ताला गिरफ्त करता है, कब? जब उनको देखकर नीचे वाला तबका गुनाह में आम हो जाता है, सरगर्मियां उनकी बुराइयों की तरफ फैल जाती है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुलम खुला गुनाह करते हुए इस तबके को अपने आदाब की लपेट में ले लेता है। इसकी मिसालें अल्लाह ने जिक्र की हैं खुलासतन अगली आयत में। सवाल था कि मफूल मुतलक को कैसे पहचानते हैं? जब फेल के बाद मस्दर आ जाए, किसी फेल के बाद मस्दर आ जाए, वो मस्दर साबिका फेल का हम लफ्ज या हम माना हो, तो वो मफूल मुतलक कहलाता है। अल्लाह ने फरमाया इसी उसूल की रोशनी में अल्लाह फरमाता है वकम अहलकना मिनल कुरून, कितनी ही बस्तियों को हमने हलाक किया है, मिन बाद नूह के बाद, नूह अलैहिस्सलाम के बाद कितनी ही बस्तियों को, कितनी ही कौमों को हम हलाक कर चुके हैं। वकफा बिरब्बिका, और काफी है तेरा रब, बिदुनूबि इबादिही, अपने बंदों के गुनाहों से, खबीरन बसीरन, बाखबर और देखने वाला। देखने के और खबर रखने के एतबार से अपने बंदों के गुनाहों के ताल्लुक से अल्लाह काफी है। अब देखें साबिका जो उसूल है, जितने भी अंबिया गुजरे हैं नूह अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, अल्लाह ताला ने आसमानी अज़ाब भेजे हैं। क्यों भेजे हैं? इसी उसूल के तहत। बड़े बड़े लोगों ने बुराइयां की, वहां जिक्र मौजूद है, मलउ मिन कौमी मलउ मिन कौमी मलउ मिन कौमी। उस पैगंबर के सरदारों ने नबी से आकर कहा तू झूठा है, नाउज़ु बिल्लाह, हम तुझे मानते ही नहीं नबी। तो कौम ने भी उनकी इक्तदा में सब कुछ करना शुरू कर दिया। फिरौन का जिक्र है, फिरौन के डर की वजह से उनकी बात को मानना शुरू कर दिया वगैरह वगैरह। नतीजतन क्या हुआ? अल्लाह ने आसमान से अज़ाब भेजकर बर्बाद कर दिया सबको। उसूल, और ये उसूल की मिसाल आ गई है। ये कम को अरबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? कम, कम अहलकना। चलो मैं सवाल करता हूं, कम मालन इंदका, माना क्या है इसका? कम मालन इंदक, कितना माल है? तो मैं क्या कह रहा हूं, कितना माल है या कितना माल है? हाँ, अब जो है इधर देख लें, ठीक है, दो हैं कम, एक कम इस्तिफामिया होता है और एक कम खबरिया होता है, ठीक है, फर्क भी है।
कम इस्तिफामिया के बाद जो इसम होगा वो मंसूब होगा, कम दीनारन, कम मालन, और जो कम खबरिया होता है इसके बाद इसम मरफू होगा या मजरूर होगा मिन की वजह से। दूसरा फर्क ये, कम के बाद, कम इस्तिफामिया के बाद आने वाला इसम मुफरद होगा, मुफरद मंसूब, जबकि कम खबरिया के बाद आने वाला इसम वो जमा मजरूर होगा मिन की वजह से या मरफू होगा। कम मालूका, कम मालूका, अभी कम मालूका नहीं दूसरे अंदाज से कह सकते हैं, लेकिन यहां जमा आएगा, कम मिर रिजालिन, और यहां मेरे कुरून इस्तेमाल किया अल्लाह ने, मिन जमा और या मरफू या फिर मजरूर मिन की वजह से। बस कम जो इस्तिफामिया है इसके बाद आने वाला इसम मुफरद मंसूब होगा, मुफरद मंसूब। तो यहां हम तर्जमा करेंगे कितने ही, जी यह खबरिया है, जी जी जमा है, जी जी कुरून, मिन अल कुरून, मिन भी आ गया और कुरून जमा भी आ गया। कर्न की, कर्न कौम को भी कहते हैं, कर्न एक दौर को भी कहते हैं, कर्न एक बस्ती को भी कहते हैं, एक जमाने को भी कहते हैं, मुख्तलिफ है। यहां कौम मुराद है, जी। बात खत्म हो गई, उसूल खत्म हो गया। पहली आयत में उसूल था, दूसरे में उस उसूल की एक मिसाल थी, ठीक। अब आगे अल्लाह ने एक और बात जिक्र की है, मन काना युरीदुल आजिल, दुनिया और आखिरत का तक मुवाजना जिक्र किया अल्लाह ताला ने। दुनिया का मुतलाशी है और एक आखिरत का मुतलाशी है। फर्क क्या है दोनों में, इन दोनों की सोच और इसका नतीजा ये किस तरह मुख्तलिफ है, इसका जिक्र है। मन काना युरीदुल आजिला, जिस शख्स की चाहत आजिला हो, आजिला, दुनिया को क्या कहते हैं, आजिला, और आखिरत को क्या कहते हैं, आजिला, हमजा के साथ। आपने कभी निकाह फार्म देखा है अपना, उस निकाह फार्म में दोबारा जाकर देखिएगा, वहां लिखा होता है मुअज्जल और मुअज्जल, है ना। मुअज्जल जो आइन के साथ, उसका मतलब क्या, जल्दी, हक में जल्दी अदा करना, और मुअज्जल का माना होता है लेट, जिंदगी में जब मर्जी मुअज्जल लिखवा दें फिर छुट्टी हो गई, बच्चे अदा करेंगे विरासत में से। उसूल दोहराए नहीं जाते, उसूल अपनाए जाते हैं। जो शख्स आजिला का मुतलाशी है, यानी जल्दी फायदा चाहता है, दुनिया चाहता है, दुनिया मिल जाए बस, दुनिया 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 दुनिया, माल माल और माल। क्या खूबसूरत बात की अल्लाह ने। अल्लाह फरमाता अज्जलना लहू, हम जल्दी दे देंगे उसको, यानी दुनिया चाहते हो, दुनिया में हम दुनिया दे देंगे तुम्हें। लेकिन एक बात ज़हन में रख लो, वो बात बड़ी अजीम है, दुनिया चाहिए, दुनिया ही में दे देंगे हम, लेकिन मा नशा, जो हम चाहेंगे, और लिमन नुरीदु, जिसके लिए हम चाहेंगे। यानी दुनिया के पीछे बहुत सारे लोग होंगे, दुनिया मांगने वाले बहुत सारे होंगे, हर एक को नहीं देंगे हम, और हर एक की ख्वाहिश के मुताबिक भी नहीं देंगे। किसको देना वो भी हमारी मर्जी, और कितना देना वो भी हमारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी क्या है, तुम्हारी मर्जी इतने तुम ख्वाहिश का इजहार कर सकते हो, पीछे भाग सकते हो, दुनिया के पीछे भागोगे, दुनिया आगे भागेगी। उस दुनिया से कचरा जो तुम्हें मिलेगा वो उतना मिलेगा जितना हम देंगे तुम्हें। दुनिया के बेटे बनोगे, दुनिया का रुख, दुनिया की पीठ हमारी तरफ है और रुख आगे की तरफ है, ठीक है। और आखिरत के बारे में सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल मैंने बताया था, आखिरत का चेहरा हमारी तरफ है, यानी आखिरत यूं है और दुनिया यूं है। दुनिया भाग रही और आप उसके पीछे हैं, और जो भाग रहा उसके पीछे हर एक को उतना माल नहीं आता, इल्ला ये कि जितना वो फेंक दे, तो फिर वो फेंका हुआ छोड़ा हुआ माल वो अल्लाह ताला जिससे चाहेगा जितना चाहेगा। तो किसी के पीछे भागना बुरी बात है, हाँ सामना करना ये अच्छी बात है। तो आखिरत आ रही है और आखिरत का सामना करें किस तरह, उन अमाल के साथ जिस अमाल के साथ उसका इस्तेमाल करके आप अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हैं।
दुनिया दे देंगे हम दुनिया ही में, लेकिन जो हम चाहेंगे और जिसे हम चाहेंगे। क्या उसूल निकला? दुनिया के चाहने वाले को उसकी चाहत के मुताबिक दुनिया नहीं मिलेगी, और हर चाहने वाले को भी नहीं मिलेगी। चाहने वाले बहुत होंगे, लेकिन इस दुनिया में से उतना मिलेगा, और उसे मिलेगा जिसके बारे में अल्लाह चाहेगा। क्या आयत का खुलासा अल्लाह ने किया, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह या इल्ला यशा रब्बुल आलमीन। तुम्हारी तो चाहत भी अपनी नहीं है, तुम बात क्या करते हो, क्या लेना है तुम्हें, तुम्हारी तो चाहत भी अपनी नहीं है। तुम वो चाह भी नहीं सकते जो अल्लाह ना चाहे तुम्हारे बारे में। नहीं, जो अल्लाह की चाहत होगी वो तुम्हारी चाहत होगी, फिर उसके बाद फिर देना क्या है वो अल्लाह चाहेगा, जो वो तुम्हें अता फरमा देगा। नुकसान क्या कर लिया आपने? आखिरत दुनिया मांगकर, मिली भी नहीं आपको, या मिली है तो बहुत कम, लेकिन नुकसान बड़ा कर दिया आपने। वो नुकसान ये कर दिया, अल्लाह फरमाता सुम्मा जानना लहू जहन्नम, दुनिया के बेटों को दुनिया में जो हम चाहेंगे वो दे देंगे, लेकिन फिर हम उसके लिए जहन्नम मुकर्रर कर देंगे। जालना लहू जहन्नम, हम बना देंगे उसके लिए ठिकाना जहन्नम। यस्लाहा, वो उसमें दाखिल होगा। मज़मूमन मदहूरा, दो सिफात अल्लाह ने बयान की है, बुरी हालत में, और दूसरा मदहूरन, धुतकारा हुआ। बुरे हालों वाला और धुतकारा हुआ, इस हाल में जहन्नम में दाखिल होगा वो। मजमूम और मदहूर, इन दोनों को देखें, दोनों इसम मफूल है। अब आपने, आपसे ग्रामर के एतबार से वो बात हम करते हैं, दो सवाल हैं। एक तो ये मंसूब क्यों है, और दूसरे ये सीगा कौन सा है? कौन सा सीगा है? सीगा तो मैंने बता दिया, अभी बताया जी, इसम मफूल है। ठीक, इसम मफूल। अब आपने बताना है किस पर जबर क्यों है। शाबाश, क्योंकि देख लें इधर, हाल है। क्या है? यानी वो जहन्नम में दाखिल होंगे इस हाल में कि वो बुरे हाल होंगे और वो धुतकारे हुए होंगे। धुतकारा जानते किसको कहते हैं? मारा मारा फिरता हुआ होगा, लेकिन उसके कोई पुरसाने हाल नहीं है, और उसको हर तरफ से धुतकार दिया जाएगा, निकलो यहां से, दफा हो जाओ, और इसी हालत में उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। कौन है ये लोग? दुनिया के बेटे, दुनिया के बेटे। जी जी, इसम मौसूल है, ये मां मौसूल है जी, जो हम चाहेंगे, इसम मौसूल है। एक तो सियाको सिबाक तर्जमा आता हो, सियाको सिबाक वो मंसूब होगा, वो नकिरा होगा, मा कबल की किसी हालत को बयान कर रहा होगा। तमयीज और हाल दोनों मंसूब होते हैं, दोनों नकरा होते हैं, और दोनों माकबल के इबाम को खत्म कर रहे होते हैं, लेकिन एक फर्क है, हाल में हैयत में इबाम होता है, कैफियत में इबाम को खत्म करना होता है, और जबकि तमयीज के अंदर, जात के अंदर इबाम को खत्म करना होता है। इसकी एक मिसाल, जैसे इंदी शुरून, मेरे पास 20 हैं, अब 20 की जात में इबाम है, क्या 20 हैं? तो आप कहेंगे दिरहमन, मेरे पास 20 दिरहम है। तो इशरून लफ्ज के अंदर एक इबाम था, जात के अंदर 20 क्या है, तो वो जात के अंदर इबाम खत्म हो तमीज से। जैसे अब यहां क्या है, जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे, अब यहां एक हालत में इबाम था, वो कैफियत क्या होगी? तो अल्लाह ने फरमाया बुरे हालत में और धुतकारे हुए हालत में वो जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। ये जो ग्रामर के उसूल आपको मैं समझा रहा हूं ना, तो समझ जाए अच्छी तरीके से, समझ रहे ना? वो हदीस है जामे तिरमिज़ी की, मन कानति दुनिया हम्महु,
جس کے غموں کی، پریشانیوں کی، فکروں کی، سوچوں کی، خیالات کی، جد و جہد کی مرکزی حیثیت دنیا بن جائے. سوچتا ہے، جاگتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، جاتا ہے اور آتا ہے، ایک ہی ٹینشن، دنیا دنیا دنیا، مالی 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 مالی. جو یہاں مالی کرے گا نا، مالی، اس کا کل قیامت کے دن وہی حال ہوگا جو حقیقی مالی کا ہے، جو باغیچے کا مالی ہوتا ہے. 3 نقصانات ہیں، 3 نقصانات. کس کے؟ جو دنیا کی فکروں میں ہی رہتا ہے. نمبر 1، اللہ فرماتا ہے ہم اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں فقر لکھ دیں گے. فقر لکھ دیں گے مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ یہاں لکھا ہوگا فقیر. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سوچ، یہاں آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہے وہ صرف دنیا کے بارے میں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ الماریاں بھری ہوئی ہیں، بینک میں اکاؤنٹ پتہ نہیں کتنے ہیں، اس میں جگہ ختم ہو گئی ہے. اتنا پیسہ اللہ نے دیا، نسلیں بھی کھائیں تو بھی ختم نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے حدیث میں نا کہ 2 وادیاں مل جائیں لب تگا ثالثہ، تیسری کی کوشش کرے گا. ہمارے دیکھیں سیاستدان جو ہے کتنا پیسہ ہے، سنبھال نہیں سکتے، لیکن حرام خوری سے باز نہیں آتے. خیانت، کرپشن، سود، لوٹ مار، قبضہ، کیا ہے یہ؟ اس لیے کہ یہاں لکھا ہوا فقیر. 1000 ایکڑ آپ کے پاس، اور کتنی زمین چاہیے آپ کو؟ اس غریب سے بھی چھین لی، اس غریب سے بھی چھین لی، اس بلڈنگ پر بھی قبضہ کر لیا. ایک ڈیکس 7,000 روپے کی، آپ نے کہا یہ 30,000 روپے کی ہے، بل بنا کر دے دیا. حکومت کے خزانوں سے پیسے حاصل کر رہے ہیں. کیوں؟ روڈ بنایا 1 کروڑ میں، آپ نے کہا 6 کروڑ لگے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں لکھا ہوا فقیر. آپ کو دنیا کے علاوہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے. سب سے بڑی سزا ہی ہے، سب سے بڑی سزا. دوسرا کیا ہے؟ دوسری سزا یہ اللہ فرماتا ہے ہم اس کے معاملات کو کبھی یکجا نہیں ہونے دیں گے، یکجا نہیں ہونے دیں گے. سمجھے کیا مطلب یکجا نہیں ہونا؟ مال تو بہت ہے، پریشانی ختم نہیں ہوگی آپ کی. انتشار. اچھا، وہ سب سے بڑی دولت پتہ کیا ہے؟ دل کا سکون، ٹینشن نہ ہو. مجھے ایک جھونپڑی میں ہے نا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ سکون میں ہوتا ہے. اور جو بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں، باہر بھی چوکیدار ہیں، اندر بھی چوکیدار ہیں، اوپر 2 کتے ہیں، 2 باہر کتے ہیں، لیکن پھر بھی نیند نہیں آتی، اس کو 2 گولیاں کھانی پڑتی ہیں. گاڑی میں جا رہا ہے، 2 گاڑی آگے ہیں، 2 پیچھے ہیں، پھر بھی ٹینشن ہوتی کہ یہاں سے گولی نہ آ جائے، یہاں سے نہ آ جائے. دل کا جو سکون ہے بڑی دولت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک معاملے سے نکلتا ہے، دوسرے میں پھنسا دیتے ہیں ہم، تیسرے میں. اور جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا معاملہ ختم نہیں ہوتا، ٹینشن سے چلا جاتا ہے. بلکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی ختم ہی ٹینشن کی وجہ سے ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو ذرا باہر لے جاؤ، کہیں گھما کر تھوڑی پر فضا جو ہے، مقام، ایسا ماحول، وہاں آپ لے جائیں اس کو، ٹینشن ختم ہو اس کی. لیکن ٹینشن تھوڑی ہے، وہاں چلے جائیں وہاں ٹینشن تھوڑی ختم ہوگی، فکر تو ہے نا یہ. اور تیسری چیز، دنیا کے پیچھے بھاؤ گے، اللہ فرماتا ہے دنیا صرف اتنی آئے گی جتنی ہم چاہیں گے. آپ گاڑی لے کر نکل جاؤ صبح اور 24 گھنٹے بعد گھما کر آؤ، دنیا اتنی ملے گی جتنی ہم چاہیں گے. کیوں غلط راستے اختیار کرتے ہیں؟ کیوں حلال اور حرام کے تمیز کو بھول دیتے ہیں؟ کیوں جائز اور ناجائز کے فرق کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ جبکہ دنیا جتنی آپ کے نصیب میں وہ کر رہے گی. جائز ذرائع پر کوشش کریں، محنت کریں، جد و جہد کی تو تعلیم دی گئی ہے، رزق حلال کی کوشش کرنے کا حکم ہے، لیکن جائز طریقے سے. اور یہی 3 جو نقصانات ہیں، اس کا الٹ اس کے لیے جو آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، یعنی دل کو بادشاہ بنا دیتا ہے اللہ، بادشاہ. اور پھر اللہ فرماتا ہے بکھرے ہوئے معاملات کو ہم ضمانت لیتے جمع کر دیں گے، اور پھر دنیا اس کے پیچھے ذلیل ہو کر آتی ہے.
اس سے ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس تم آخرت کے پیچھے پڑ جاؤ, دنیا کو ہم ذلیل کریں گے, لیکن اگر تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑو گے تو ہم تمہیں دنیا کے لیے ذلیل کر دیں گے. ایک تو پتہ نہیں میری سپیڈ تیز ہے یا آپ لوگ لکھنے میں کمزور ہیں, ایک کو 10 منٹ تو لیکچر میں گزر جاتے ہیں. تیسرا میں نے بتایا کہ دنیا اتنی ملے گی جتنا اللہ چاہے گا, جیسے کہ یہاں بیان ہوا. یہ تو ہو گیا یہ وہ شخص جو دنیا کا بیٹا ہے. اب آخرت کا بیٹا جس کے غموں کی مرکزی حیثیت آخرت کو حاصل ہے. صبح اٹھا, رات کو جاگا, یا رات کو ہے یا دن کو ہے, ایک ہی پریشانی ہے, اللہ ناراض نہ ہو جائے. کہیں اللہ کی خواہش اور چاہت اور مشیت, اللہ کی محبت جو اللہ کی مجھ سے ہے چاہت, اس کے خلاف کو قدم نہ اٹھا لوں. بس یہی پریشانی ہوتی ہے, یہی پریشانی ہے. میری نماز نہ رہ جائے, میرا روزہ نہ رہ جائے, میری زکوٰۃ نہ رہ جائے, میرا حج نہ رہ جائے, مجھ سے حرام رزق جو کمایا نہ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی کے ساتھ دھوکہ کر لوں, میں خیانت کر لوں, غیبت کر لوں. یہ پریشانیاں ہیں. تو 3 فائدے آپ کو پتہ چل گیا, کون سے تھے؟ دل غنی, دوسرا فائدہ کیا تھا؟ بکھرے معاملات کو جمع کر دے گا, اور تیسرا دنیا ذلیل ہو کر آئے گی اس کے پاس, ذلیل ہو کر. دنیا کس کی مخلوق ہے؟ اور یہ بندہ تو جب یہ آخرت کے لیے آئے گا تو پھر اللہ اپنی اس مخلوق کو اس مخلوق کے پیچھے ذلیل کر کے لگا دے گا. اور یہاں اسی قاعدے کی طرف اشارہ ہے, ومن اراد الآخرہ, جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے, آخرت کی چاہت رکھتا ہے, آپ اس الفاظ کے ساتھ حدیث کو سرچ کر لیجئے گا, سر گوگل آپ کو ریفرنس دے دے گا. من کانت الدنیا ہمہ, پوری حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک, جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے, وسعی لہا, اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے, سعیہا, جیسی کوشش کرنی چاہیے. دنیا اور آخرت کا تقابل ایک حدیث میں پیش ہوا ہے نا, کیا ہے؟ دنیا آخرت کے مقابلے میں کتنی ہے؟ ایک انگلی ڈالیں سمندر میں اور اس کے ساتھ لگنے والا پانی, یہ کیا ہے؟ دنیا. اور وہ کیا ہے؟ آخرت. اگر میں صبح اور شام دنیا کے لیے محنت کرتا ہوں جو تھوڑی سی ہے, ختم ہونے والی ہے, اور آخرت نہ ختم ہونے والی, تو اس کے لیے کوشش کتنی ہوگی؟ یہ تو ختم ہونے والی ہے نا, تھوڑی سی ہے. اتنی محنت آپ نے کی, اوور ٹائم لگا دیا آپ نے, 12 گھنٹے کے بعد آپ کہتے ہیں 6 گھنٹے اور لگا دوں تاکہ وہاں بھی تو پلاٹ لے لینا میں نے. یہ چھوٹی سی سی ہے, بڑی سی سی گاڑی لینی ہے میں نے, اوپر کا پورشن بھی تو بنانا ہے میں نے, بچوں کا اچھے اسکول میں پڑھانا, یہ سوچ ہے, اوور ٹائم لگا رہے ہیں آپ. تو جب آپ آخرت کے بارے میں سوچتے, اعلیٰ درجات لینے, میں نے رب کو راضی کرنا, یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ کے غضب سے بچنا کوئی یہ چھوٹا کام ہے؟ بہت بڑا کام ہے. تو اس کے لیے کوشش بھی بہت بڑی کرنی ہوگی. کتنی بڑی؟ اللہ کے رسول رات کو تہجد کی نماز پڑھتے, آپ کے ورم پاؤں میں پڑ جاتے. تو عائشہ صدیقہ نے کیا پوچھا تھا, اے اللہ کے رسول, قد غفر اللہ ذنبک ما تقدم وما تاخر, آپ کے تو سارے گناہ معاف ہیں, آپ کے تو ذمے کو گناہ نہیں ہے, پھر آپ اتنی لمبی تہجد یا قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا جواب کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس بڑی آخرت کے لیے جو نہ ختم ہونے والی ہے, جنت اتنی بڑی ہے کہ دنیا کے سارے خزانے بھی, ایک بالش بھی خرید نہیں سکتے جنت کی, سارے خزانے دے کر بھی. حدیث میں الفاظ ہیں بلکہ, الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, خبردار اللہ کا جو سودا ہے نا, جو سامان, وہ بہت قیمتی ہے. الا ان سلعۃ اللہ هو الجنہ, اور اللہ کا وہ سامان کون سا ہے جو آپ اعمال کی دولت سے خریدنے جا رہے ہیں؟ وہ جنت ہے. اتنی بڑی جنت آپ کے دل و دماغ میں ہے, اور نماز نہیں پڑھ رہے آپ روزہ نہیں رکھتے, آپ حج نہیں کرتے, آپ زکوٰۃ نہیں دیتے, آپ سچ نہیں بولتے, آپ رزق حلال نہیں کماتے, آپ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے, آپ خیانت کرتے ہیں,
آپ فراڈ کرتے ہیں, آپ کرپشن, امانت میں خیانت, غیبت, بہتان, حق سلب کرنا, اور آپ کا ٹارگٹ کیا, جنت میں, اور صرف ایک بات سے امید لگا دی, اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ نے یہ بھی تو کہا, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم, میرا عذاب بھی دردناک ہے, ٹھیک ہے بخشنے والا ہوں لیکن عذاب بھی دردناک ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی جو پکڑ ہے بڑی سخت ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. یہ جو کوشش ہے نا یہاں, یعنی کامیابی کے لیے 3 چیزوں کا ذکر ہے یہاں پر. آیت پوری پڑھ لیں تو خلاصہ میں بتاتا ہوں 3 چیزیں کیا ہیں. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, وہ مومن بھی ہو, پھر کیا ہوگا, فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُ مَشْكُورًا, تو اس کی اس کوشش کی قدر کی جائے گی, ہوگی اس کی کوشش مشکورن. مشکور کس کو کہتے ہیں؟ قدر کی جائے گی اس کی, جس کی قدر کی جا رہی ہے وہ مشکور ہوتی ہے. بھئی حقیقت یہ ہے, دنیا میں آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر لیں آپ کی کبھی قدر نہیں ہونے والی. میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن پھر کہا جائے گا کہ خواتین کے بارے میں تھوڑا سا, ٹھیک ہے رہنے دیتے ہیں, چھوڑ دیں. وہ حدیث میں آتا نا کہ بیوی کے لیے شوہر کیا کچھ نہیں کرتا, لیکن زندگی میں کبھی ایک خواہش پوری نہیں کی تو بیوی کیا کہتی کہ آپ نے کبھی میرا یہ کام ہی نہیں کیا, ہاں خوشی ملی نہیں ہے کبھی. اور یہ جملے میں کیا تجربہ ہے, سب کو, سب سنتے ہیں یہ, ہے نا, آپ لوگوں نے پتہ نہیں کتنا سنا ہوگا. تو بندہ اولاد کے لیے کرتا ہے نا, بیوی بچوں لے. آپ کیوں کام کر رہے ہیں 12 گھنٹے 18 گھنٹے, صرف اس لیے کہ بیوی بچوں کو اچھا گھر, اچھا لباس اور سب کچھ مل جائے, اس وجہ سے. لیکن پھر بھی بالآخر کسی نہ کسی موقع پر آپ کو وہ ایسی بات کہہ دے گی جو آپ کی زندگی کی اس محنتوں کا ستیہ ناش. اور یہ آپ نہیں بات کر رہی, اللہ کے رسول نے بتایا جہنم میں جانے کا سبب یہ ناشکری بہت ہے. تو مطلب یہ کہ یہاں قدر نہیں ہونے والی, قدر صرف اللہ کر سکتا ہے. اس لیے آپ دنیا میں جتنا کسی کو خوش کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں, اس سے کم محنت اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لیں تو جو قدر اللہ نے کرنی ہے کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. یہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کی صفت ہی شاکر ہے. تم مشہور بن جاؤ گے, وہ تمہارا شاکر ہوگا, لیکن جد و جہد کر لو, محنت کر لو. 3 اصول کون سے اس آیت میں ذکر ہوئے ہیں جس کو کامیابی ملنے والی ہے, جس کے ہاں اللہ کی قدر بہت زیادہ ہے. پہلا اصل کہ وہ کوشش کرے, محنت. اس کوشش میں ایک بہت ہی بڑا اصل پنہا ہے اور وہ ہے اخلاص. کوشش کون کرتا ہے؟ مخلص. جو مخلص نہ ہو وہ کوشش بھی نہیں کرتا. مطلب آپ آئیں گے تو میں کام کروں گا, آپ جائیں گے تو میں کام نہیں کروں گا. کیوں؟ اخلاص نہیں ہے نا. اور اخلاص ہو, کوئی کیمرہ بھی نہ لگا ہو, کوئی دیکھنے نہ ہو, تو میں اپنے اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کروں گا. اس لیے اخلاص بنیادی شرط ہے. دوسری چیز, کوشش اس طرح کرنی ہے جس طرح کوشش کرنی چاہیے. تو اخلاص کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ کس طرح کوشش کرنی ہے آپ نے؟ سنت کے مطابق. کوشش کرنے کا جو حق ہے وہ ادا کریں. وہ حق ادا ہی تب ہوگا جب سنت ہوگی, کیونکہ جو کوشش اللہ کے رسول نے آخرت میں کامیابی کے لیے کی ہے نا, ایسی کوشش کو کر ہی نہیں سکتا. تو وہ کوشش اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول. تیسری چیز وَهُوَ مُؤْمِنٌ, جی سایہ. تیسری چیز ہے عقیدہ توحید. مومن ہونا شرط ہے. آپ کا مخلص ہونا, آپ کا متبع سنت ہونا سب بیکار ہے اگر آپ مومن نہیں ہے. بلکہ عمل بنتا ہی تب ہے, اخلاص بنتا ہی تب ہے, اتباع سنت بنتی تب ہے جب عقیدہ توحید سے بات شروع ہوگی. عمل کی عمارت, اس کے لیے بنیاد چاہیے, اور وہ بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ توحید. قرآن کی ابتدا توحید ہے,
بہت ساری. یہ اس کی ایک اہمیت ہے, کتب حدیث میں بھی ایسا ہی ہے. بعض جگہ اعمال ذکر کرنے کے بعد کتاب الایمان سب سے آخر میں, سب کچھ پڑھانے کے بعد کہا دیکھ لو یہ سب کچھ چیزیں آپ کے لیے مفید تب ہوں گی جب اس پر عمل ہوگا آپ کا, اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے. کبھی پہلے آ جاتا دیکھیں اس کی اہمیت یہ کہ یہ مقدم ہو, بقیہ چیزیں اس کے بعد ہیں. تو یہ ہر ایک نے اپنے اپنے اصول کے حساب سے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا. جیسے سورہ کاف کی آخری آیت ہے فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. وہاں بھی یہی ہے, عمل صالح, رب سے اگر ملاقات کرنی عمل صالح کریں, لیکن یاد رکھیں عبادت میں شرک نہ ہو. جی تو یہ تین چیزیں ہیں, اخلاص, سنت اور ایمان, یہاں سے مستنبت ہیں. تو پھر آپ کی قدر ہوگی, پھر آپ مشکور ہیں اور وہ شاکر ہے. اچھا اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, ہم جیسے مثلا کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی تو ہم کہتے ہیں ہم آپ کے مشکور ہیں. غلط جملہ ہے, صحیح ہے؟ کیوں؟ آپ ہمارے مشکور ہیں, یہ صحیح ہے. ہم آپ کے مشکور کا مطلب آپ ہمارا شکریہ ادا کریں. ہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا ہم آپ کے شاکر ہیں یا آپ ہمارے مشکور ہیں. وہ مشکور ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ ہمارے یہاں قدردان ہیں. آپ شاکر ہیں, مشکور تو وہ, آپ اپنے آپ کو بھلائی بھی وہ کر رہے ہیں اور مشکور بھی آپ بن رہے ہیں. ہم آپ کے مشکور ہیں. ہاں بہتر یہ کہ اردو میں بولیں ہم آپ کی قدر کرتے ہیں, یا وہی بولنا ہے جو بولا جاتا ہے. تھینک یو, جزاک اللہ خیر نہیں کہہ سکتے آپ, کتنا خوبصورت لفظ ہے. آج میرا پروگرام تھا کہ 2 رکوع پڑھاؤں گا میں. سبحان اللہ. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء, اور ہر ایک کو ہم فائدہ پہنچاتے ہیں, ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں. امد یمد, نمد جمع متکلم, ہم ہر ایک کی امداد کرتے ہیں, ہم ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. ہؤلاء وہؤلاء, ان کی بھی اور ان کی بھی, 2 گروہ ذکر ہوا نا. دنیا دار ان کو بھی ہم دیتے ہیں اور آخرت والوں کو بھی ہم دیتے ہیں. دینا ہم نہیں ہے, دونوں کو دینا ہے. تو اچھے بندے بن کر لو, برے بن کر لوگے تو یہی ملے گا, آخرت میں نہیں ملے گا. اچھے بن کر لوگے یہاں بھی ملے گا, وہاں بھی ملے گا. پھر آگے فرمایا من عطاء ربک, ہم جو ان کی یا ان کی مدد کر رہے ہیں نا, یہ تیرے رب کی عطا ہے, یہ تیرے رب کی سخاوت ہے. اور سخاوت بھی کیسے, اور رب دے رہا ہے کس کو, اپنے ہی گستاخوں کو, باغیوں کو, سرکشوں کو. دن رات 24 گھنٹے اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں, مخالفت کر رہے ہیں, لیکن اللہ کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے. زمین پر بسایا ہوا ہے, آسمان پر اللہ نے چھت جیسی نعمت سے ان کو نوازا ہوا ہے. یہ اپنے رب کی عطا پر پھر بھی کبھی غور و فکر نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا نا وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنے وجود پر ہی ذرا غور کر لو, رب کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں تم پر, اپنے رب کی حقیقت کا اعتراف کیوں نہیں کرتے تم. وما کان عطاء ربک محظورا, تیرے رب کی عطا رکنے والی نہیں ہے. تیرے رب کی عطا ایسی ہے وہ معذور نہیں ہے کہ روکی جائے. تیرے رب کی عطا رکی ہوئی نہیں ہے. محظور وہی اسم مفعول ہے, اور یہ آپ نے بتانا کہ یہاں منصوب کیوں ہے. یہ جی جی کانا کی خبر ہے, بالکل. اسم ہے عطاء ربک اور معذور نہیں اس کی خبر ہے. محظور بمعنی ممنوع, روکا ہوا. رب کی عطا کو روکا نہیں گیا,
وہ جاری ہے. اللہ دنیا میں بھی دے رہا ہے اور آخرت میں بھی دے گا. دنیا میں سبھی کو دے رہا ہے, آخرت میں صرف وکان بالمؤمنین رحیما, صرف اہل ایمان کو ملے گا. انظر, اے پیغمبر دیکھیے تو صحیح, کیف فضلنا, کس طرح ہم نے فضیلت بخشی ہے, فضیلت دے رکھی ہے, بعضهم علی بعض, ان کے بعض کو بعض پر. کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے, کیسے؟ دنیا داری میں دیکھ لیں, کیا منصب ہے, کیا عہدہ ہے, کیا مال ہے, کیا گاڑی ہے, کیا گھر ہے, کیا نوکری ہے, اور اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کس نے دیا یہ؟ ہم نے دیا. اللہ فرماتا ہم نے دیا. جب دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ تفضیل آپ کو نظر آ رہی ہے, کوئی بڑے مال والا, کوئی چھوٹے مال والا, کوئی اعلیٰ طبقہ, کوئی متوسط, کوئی ادنا, یہ فضیلت آپ کو نظر آ رہی ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے جب دنیا میں تمہیں نظر آ رہی ہے تو پھر یاد رکھو, وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ, آخرت درجات کے اعتبار سے اس سے بھی بڑی ہے, اور وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا, وہ فضیلت کے اعتبار سے اس سے بھی بڑی ہے. یہاں محنت کر کے آپ کیا کر رہے ہو؟ فضیلت حاصل کر رہے ہو نا. اس سے تو اوپر جانا ہے. میں نے اس کی ایک گاڑی ہے, میں 2 لے کر دکھاؤں گا. اس نے گھر کا کلر کرا, اس سے اچھا کراؤں گا. یہ گاڑی لائے تو بہتر لاؤں گا. دنیا میں تمہیں یہ فضیلت نظر آ رہی ہے اور اس فضیلت کے چکر میں محنت کر رہے ہو, تو آخرت میں بھی تو درجات ہوں گے. اس درجات اور فضیلتوں کے حصول کے لیے, اس کے لیے بھی تو کوشش کرو. سبق ہے. جی, دنیاوی اعتبار سے, دنیا آخر میں پھر اللہ نے اس کا تقابل پیش کیا نا. جب یہ دنیاوی اعتبار سے تفضیل ہے تو آخرت میں اس سے بھی زیادہ ہوگی. یعنی اگر ہم دنیا میں کسی کو عطا دے سکتے ہیں اپنی سب سے بڑھ کر, تو آخرت میں ہم کیا نوازیں گے اپنوں کو. یہاں تو اپنے اور غیر اپنے سب کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آخرت میں جو اللہ مومنین کو دیکھے گا وہ اس کی عطا اس سے بھی بڑی ہے. اس سے یہ پتا چلا اس آیت سے کہ یہ جو درجات کا فرق ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے. اگر میں اس درجے پر ہوں تو میری یہ حیثیت تھی, اگر وہ اس درجے پر تو اس کی وہ یہ حیثیت تھی, اگر اس درجے پر ہے تو اس کی یہ حیثیت ہے. اور یہ حیثیت کیوں ہے؟ یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے, اسی کو وہ جانتا ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر, اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ. اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنا. کیوں؟ اگر بنائے گا تو فتقعدا, تو بیٹھ جائے گا, مذمومن, مذمت کیا ہوا, مخذولاً, رسوا کیا ہوا. یہ بھی حال ہے. فتقعدا کے اندر انت ضمیر ذو الحال ہے, اور یہ دونوں اس سے حال ہے. اس حال میں تو بیٹھے گا کہ تجھے مذمت بھی اور تجھے ذلت اور رسوائی کا بھی سامنا کرنا ہوگا. اسم مفعول اور حال. اچھا, اب تقعدا پر زبر کیوں آئی ہے؟ تقعدا حال نہیں ہے جی, سارے ہی حال تھوڑی ہوں گے, کچھ بے حال بھی ہوں گے جی. آپ پہنچ ہی نہیں سکیں گے اس تک کیونکہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے وہ جی. نہیں نہیں, لائے نہیں کے جواب میں جب فا آتی ہے تو اس فا کے اندر ان مقدر ہوتا ہے. پڑھا آپ نے؟ نہیں پڑھا نا, تو پھر خامہ کا جواب کیوں دے رہے؟ لائے نہیں کے جواب میں, یعنی جب فعل مضارع لائے نہیں والا ہو تو اس کے جواب میں جب فا آئے گی تو اس فا میں ان مقدر ہوگا. اصل عبارت فَأَن تَقْعُدَ. ٹھیک ہے, یہ جو فا ہے نا, فا, یہ جب 7 چیزوں کے جواب میں آئے, 7 چیزوں کے جواب میں, تو اس کے بعد فعل مضارع منصوب ہوتا ہے. ان 7 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک لائے نہیں ہے, امر ہے, فعل تمنی ہے, فعل ترجی ہے, استفہام ہے, وغیرہ ذالک.
جی یہ تو حروف نواسب لکھے ہوئے ہیں نا, یہ تو حروف نواسب ہے. اس میں جو ان ہے نا, ان کہیں ظاہر ہوتا ہے کہیں مقدر ہوتا ہے, تو یہ ان کے مقدر ہونے کا, جی جی یہی ہوگا. سمجھ گئے یہ اصل؟ جی ہاں وہ سمجھ ہے جی. فَأَنْتَ قُعُدَ, ان نہیں, ان ناصبہ مزمرہ یا مقدرہ, جی لا تجعل یہ لا نہیں ہے. میں نے بتایا نا کہ جب فعل مضارع آ جائے شروع میں, فعل مضارع لا نہیں کے ساتھ, اس کے بعد فعل مضارع پر فا آ جائے تو اس فا میں ان موجود ہوگا. تقعدہ ہے نا, زبر آ رہی ہے نا, فعل مضارع پر پیش آنی چاہیے تھی, تو زبر اس لیے آ رہی ہے کہ یہاں ان مقدر ہے, پوشیدہ ہے, اور وہ اصول میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے, آپ کا ٹائم آؤٹ پیریڈ کس کا ہے؟ عقیدے میں کون ہے؟ شیخنا. ہماری کتنی کلاسیں رہ گئی ہیں؟ کل ہے, پرسوں ہے, اس کے بعد پھر اگلے ہفتے 3 ہے, تو 4 کلاسیں ہیں, اور میرے خیال میں 6 رکوع رہتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم اختصار کے ساتھ اس کو ہم کور کرا دیں گے, پوری صورت کرنی ہے انشاءاللہ. جی لکولمے میں تو ہم یہ کریں گے انشاءاللہ کہ وہ اللہ بھلا کرے آپ کا خطبہ ختم کر دیں گے ہم خطبہ, تو ہم مختصر بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم, سر نحل تک روک دیں, نحل تک روک دیں, کیوں روک دیں نحل تک بھائی؟ قرآن کا ترجمہ پڑھتے اچھا نہیں لگتا آپ کو؟ ایگزام میں میرے تو خواہش یہ تھی کہ میں سورہ کہف بھی دوں. سورہ کہف تو سب نے پڑھی, ہر جمعے پڑھتے ہیں. پھر آپ کو چاہیے تھا کہ قرآن کریم کا آپ کہتے کہ پورا ہی لے لیں, آپ اولا ثانیہ ملا کر لے لیں. قرآن میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ نہیں ہے. عربی کا مسئلہ ہے, یہ تو ہے ظاہر ہے, جو چیز بتائیں گے تو مانگیں گے بھی نا وہ. ماشاء اللہ آپ نے لکھ کر کاپیاں پتہ نہیں کتنی بھر دی ہیں, تو ظاہر ہے وہ کسی کام بھی تو آئے نا. انشاءاللہ یہ اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ دے دیں انشاءاللہ. جی ایم سی کیوز ہوگا آپ کا. آپ لوگ تو آن لائن والے تو یہی بولیں گے نا, آپ جو مرضی دے دیں. انہوں نے کیا کرنا ہے, ٹک ٹک بس. مسئلہ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ان کے لیے تو ایسے ہی ہوگا کہ
ग्रामर का एक सवाल होगा या दो होंगे, बस एक या दो, ज्यादा नहीं होगा। असल तो जाहिर है तर्जुमा है ना, तो ग्रामर तो नहीं। जी सवाल कितने होंगे? 6 होंगे, 5 करने होंगे और हर एक में 5 होंगे, हर सवाल में 5 होंगे। वो आपने ध्यान दिए होंगे, हैं? छोटे छोटे होंगे, छोटे 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 छोटे। मिसाल में देते हैं, जैसे मिसाल लिखी होगी युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलि साबित। ये एक सवाल है, इस आयत में युसब्बितुल्लाह में तस्बीत कौन सी है, कौल साबित क्या है? बस ये सवाल है, ये सवाल। अल्लाह साबित कदमी अता करेगा, कौन सी साबित कदमी? बिल कौल साबित से क्या मुराद है? एक लाइन का जवाब, और वो क्या जवाब है? कौल साबित से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह, और साबित करने से कब्र में साबित करने अल्लाह ताला फरमाएगा। इसलिए एक दफा नजर से गुजार लीजिएगा। जी जी जी, आ जाए होंगे।